الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تحرموا ما احل اللہ یا ایھا النبی لم تحرموا ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، صرف بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی دفعہ اس کے پہلے رکوع پر ترجمہ بھی ہو گیا، اس کی وضاحت بھی ہو گئی، لیکن بنیادی طور پر اسلام کے معاشرتی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے کو۔ پہلی بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کورس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں، اور بنیادی طور پر انسان اور حیوانات میں فرق جو ہے وہ عقل کا ہے۔ حیوان کو اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ان کو ایکسپریس کرنے میں جب جذبات امڈ آئیں اور ان کے ایکسپریس کرنے کا خارج میں امکان ہو تو ایک جانور کے پاس کوئی قوت، طاقت، ایبلٹی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس جذبے کو پورا کرنے سے روک سکے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے کھاتا، پیتا، ریٹیلیٹ کرتا اور جنسی جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب ہم فردر فوکس کرتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان فرق کو بھی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورت نسبتاً زیادہ جذباتی ہے اور مرد نسبتاً زیادہ اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آئلی نظام بنایا ہے، اور اسی اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو ڈیفرنٹ وجود بنائے ہیں، تو جہاں ان کے جذبات مختلف ہیں، ان کی فیلنگ مختلف ہے، وہیں ان کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ ہم سورۃ مومنون اور سورۃ معارج میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں بھی نوٹ کیجیے گا جو مومنون کہا گیا ہے اس مقام پر وہ مردوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو اس میں تھا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں نہیں ایکسپوز کرتے اپنی بیویوں یا اپنے ملک یمین، یعنی اپنی لونیاں ترجمہ کیا تھا، لیکن مرد بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے غلام اور لونیاں۔ لیکن چونکہ ایک مسلمان مرد کو اللہ تعالیٰ اپنی لونڈی کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مسلمان خاتون کو اپنے غلام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہاں واضح ہو گیا کہ وہ مردوں کے بارے میں انسٹرکشن تھی۔ اچھا، اب مردوں کا تذکرہ دونوں مقامات پر ہم نے دیکھا کہ اول و آخر نماز تھی۔ سورہ مومنون کے آغاز میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اینڈ پر کیا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور سورہ معارج میں ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير، کہ انسان بڑا تھردلا واقع ہوا ہے
کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، مرا گیا، لٹیا گیا، اور جب اس کو مال ملتا ہے تو کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں بھی کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف یعنی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ مردہ مر جائے اس کو نماز معاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بیمار ہے یا پانی نہیں ہے، تیمم نہیں کر رہا، وضو نہیں کر سکتا، تو تیمم کر لے۔ یعنی تیمم غسل کا قائم مقام بھی ہے، وضو کا قائم مقام بھی ہے۔ کتنی بڑی رعایت ہے! ایک طرف رعایت ہے، دوسری طرف وہ ریسٹرکشن ہے کہ نماز کو نہیں معاف، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو بس اشارے کے ساتھ نماز ہو جائے گی، معاف نہیں ہے نماز اس کی۔ خون بہ رہا ہے اس کے جسم سے تو آخری وقت پر انتظار کرے، خون نہ روکے تو بس اسی طرح ہی وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو سرٹن مواقع پر جو بیماری نہیں ہوتی، یعنی مرد کو بیماری میں خون رس رہا ہو، بیماری کی وجہ سے اس کا تو نارمل خون نہیں رستا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے اگر خون رس رہا ہو تب اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن عورت کو کیا ہے کہ اس کے ماہانہ جو ایام ہوتے ہیں ان میں اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کو جو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے وہ نارمل ہے، بیماری نہیں ہے، تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو نیو بورن بچہ ہے اس کی ٹیک کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا نماز سے اس کو آزاد کر دیا، مرد کو نہیں ہے چھٹی۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ مرد کے لیے موسٹ امپورٹنٹ نماز ہے، عورت کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی اولاد کی ٹیک کیئر۔ یعنی عورت کو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے مسلمان خاتون کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر اپنے شوہر کی اجازت سے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے سمجھ میں آتی ہے نا؟ اور پھر سورہ نساء میں جہاں یہ اعلان کیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر انچارج مقرر کیے گئے ہیں، اوورسیئرز، انسپیکٹرز، مینیجر، جو بھی ترجمہ کر لیں، قوام قائم رکھنے والے، سسٹینرز، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ ایک مل ہے نا، مل کا ایک مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اکاؤنٹ کی ذمہ داری دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پرچیز کی ذمہ داری دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیلز کی ذمہ داری دیتا ہے، مارکیٹنگ کی ذمہ داری دیتا ہے، تو سب اختیار کس کا ہوتا ہے؟ مل کے مالک کا۔ اس کائنات کا مالک میرا آپ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز پریروگیٹو اس نے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورت کو بنا دیتا، میری صفت، لیکن مسلم بنایا تو پھر کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور وہ اس لیے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مرد پر ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، عورت پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اگر خود عورت والنٹیئر کرتی ہے تو اس سے دین کے احکام کو نہیں بدلتے، ذمہ داری مرد کی ہے، اور مرد اس کو کما کے نہیں دیتا تو وہ خلا لے سکتی ہے اس سے، لیکن اگر اس نے، وہ عورت ہے، بیوی ہے، تو اس کو بیوی بن کے رہنا پڑے گا۔ اسی میں کیا ہے، یعنی پھر فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، اپنے شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اب سب سے بڑی امانت جو شوہر کی عورت کے پاس ہے وہ اس کا جسم ہے، تو وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں قیامت حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عورتوں کا خیال رکھا کرو، بزیادتی نہ کیا کرو، زبردستی نہ کیا کرو، اور وہ
کمزور ہیں پسلی کی طرح اور ان میں ٹیڑھ ہے، اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا کہ تمہارا ان پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ آنے دے. پھر ساتھ ہی فرمایا یہاں پر فصالحات و قانتات، اپنے شوہروں کی نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی. تفاصیل میں دیکھیں گے کہ کیا امانت ہے. شوہر کے بچے اس کے پاس امانت ہے، شوہر کا مال اس کے پاس امانت ہے. اسی طرح راز، شوہر کے راز یہ بھی کیا ہے، یہ عورت کے پاس امانت ہے. یعنی اسے ایک راز پر تحریم جو ہے وہ نازل ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا، بس ایسے ہی پاسنگ بائی ریمارک میں کہہ دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کو لازم لائن حاضر نہیں کیا. آؤ نا ذرا تجھے میں بتاؤ مجھے کیوں اجازت پاس کیا، تم ایسے کیوں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہ نیک عورت کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں. ایک اور بھی نشانی، 2 تو یہی ہوگی اپنے شوہر کی اطاعت، یعنی تہجدیں پڑھنا یہ عورت کا کام نہیں ہے. ہاں شوہر اجازت دے اور شوہر کی جو خدمت ہے اس کے بچوں کی دیکھ بھال میں فرق نہ آئے تو ٹھیک ہے، تم نفل پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ نفل ہے، فرض تو نہیں ہے. لیکن وہ پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ شوہر کے رازوں کی حفاظت. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا کوئی پھوڑا ہو جس میں سے خون رس رہا ہو، پیپ نکل رہی ہو، تو عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو چاٹ لے، اس پیپ اور خون کو. ظاہر ویسے تو خون کھانا پینا تو حرام ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت میں کوئی، مرد میں کوئی برائی ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس پر بھی پردہ ڈالے، اس کی اشتہار نہ کرتی پھرے کہ میرے شوہر جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. وہ کیا ہے، وہ رسنے والے پھوڑے ہیں نا، اس کی کوئی قباحت، کوئی بہت کبھی عمل ہے جس کے اندر وہ انوالوڈ ہے، تو عورت از سپوز ٹو کیپ اٹ سیکرٹ. تو رازوں کی حفاظت، ان رازوں میں سے ایک راز کیا ہے، اس کی کوئی برائی، کوئی قباحت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو she should not disclose it to others. اسی طرح گھر کی کوئی بات وہ باہر نہیں بتانی، وہ شوہر کا راز ہے. یہ تھا اصل میں اس صورت کا موضوع جو ابھی تک ہم نے دیکھا پہلی 5 آیات کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ نے ذرا بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا نوٹس لیا کہ تم نے ڈسکلوز کیوں کیا، اور آکڑ کیڑی گل دیتا ہوں ہے کہ وہ تسی ہمارے نبی کا احسان ہے کہ اس نے تم سے شادی کی ہے اور تمہیں یہ اعزاز ملا ہے. تمہارا اس پر احسان نہیں ہے کہ تم نے اس سے شادی کی ہے. اور میرے رسول کو، میرے نبی کو عورتوں کی کمی نہیں ہے. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو وہ اپنے نبی کے لیے ریپلیس کر سکتا ہے تم سے بہتر بیویاں. کن کن اعتبار سے بہتر؟ قانتات، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، وابکارات. مسلمان ایمان والیاں، فرما بردار، روزے رکھنے والیاں، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزے رکھنے والیاں. اور یہ سیبات بھی ہو سکتی ہیں، شوہر آشنا، طلاق شدہ یا بیوہ، اور یہ ورجنز بھی ہو سکتی ہیں، سیبات، ابکارہ. یہ وہاں پر فرما دیا. اس کے بعد پھر جنرل انسٹرکشن گزری کہ اہل و عیال کا تم پر حق کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے روڈ ہیں اور بہت سخت دل ہیں. ہم نیکی ان کے اندر نرمی نہیں ہے
کہ وہ تمہیں جہنم میں تکلیف میں دیکھیں تو خود ہی تمہیں ریلیف دے دے. اللہ تعالیٰ نے جو جو سزا مقرر کی ہوگی وہ دیں گے پوری پوری. اینڈ ول ڈو ایز لارڈ ڈائریکٹڈ. پھر کافروں کا نقشہ کھینچا قیامت کے دن کیا ہوں گے. اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں توبہ کی ایک پیشنیٹ اپیل آئی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تعالیٰ کی جناب سچی توبہ کیا کرو. یہ مضمون کیا ہے کہ ایک جنرل حکم دے دیا گیا سارے ایمان والوں کو. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہوتی ہے برائی کو چھوڑ کر, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. یہ کیا؟ یہ توبہ ہے. شرمندگی کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, اور اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا. یہ تو ہی کہا کہ اے گنہگار مسلمانوں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں, نہ ہم میں سے کوئی نبی ہے اور نہ کوئی فرشتہ ہے. لہذا ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی ایوری ناؤ اینڈ دین. صبح شام دن رات, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے, گھر میں باہر, نافرمانیاں ہوں گی ہم سے, گناہ سرزد ہوں گے ہم سے. لہذا سب مسلمانوں سے کہا گیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اللہ کی جناب میں توبہ کرو, سچی توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کیا عجب ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے. وَیُدْخِلَکم جنات, اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اب یہ نہریں کیسی ہوں گی, کیسے بہ رہی ہوں گی, وی ہیو نو آئیڈیا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بالکل اوپن نہریں جو ہیں وہ ہوں اور ان میں کوئی کثافت نہ پڑنے پائے. اور ممکن ہے جیسے ہمارے ہاں نیچے پائپ بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر ہمارا فرش ہوتا ہے, اور پھر ان میں سے ٹوٹی لگی ہوئی ہے, پانی حاصل کر رہے ہیں, ٹھنڈا بھی, گرم بھی, تازہ بھی. تو ایسے شہد کی بھی نہریں ہوں, شراب کی بھی نہریں ہوں. تو وہ کہا نا, اس کی تفصیل جو آئی ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ اس پاکیزہ شراب, اس کی نہریں کھینچ کر اپنے گھروں میں لے آئیں گے. اب کیا اس کی شکل ہے, یہ ہمارا کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہریں ہوں گی, ہم کہیں گے ہوں گی. اور ویسے ہی جنرل آپ دیکھیں تو بہترین گھر, وہ جو پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہدایت, تو قرآن مجید ہدایت ہے. تو انسان کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دیتا ہے. گھر کو میرے بارے میں نے بتایا تھا کہ فیصل آباد کے اکثر لوگ پہلے پکی ماڑی میں یا گرو نانک پورے میں رہتے تھے. اللہ نے وسائل دیے تو پیپلز کالونی میں آ گئے اور احمد آباد میں چلے گئے. ہاں کیا ہے, یعنی گرو نانک پورے کے گھر اور پکی ماڑی کے گھر یہ کیا تھے, یہ اٹیچڈ ہاؤسز ہوتے تھے, چھتیں ملی ہوئی تھی, اتنی بریک درمیان میں بنیر ہے, کوئی پرائیویسی نہیں ہے چھتوں کے اوپر. اور پھر جو اس کا فرنٹ ڈور روم ہوتا تھا, بیٹھک, وہ گلی میں کھل رہی ہوتی تھی اور ہر دو آدمی جو گلی میں سے گزر رہے ہیں ان کی بات وہاں سنائی دیتی تھی. اور اندر بیٹھنے والا جوڑا جو ہے وہ محسوس کرے گا یار ہماری باتیں باہر سنی جا رہی, ایسے اشارے کریں گے. تو کوئی پرائیویسی تو نہیں ہے. کیا ہوا, پیپلز کالونی میں کیوں آئے, ایک تو وہاں پر سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس تھے, ایک طرف تو دیوار مشترک تھی لیکن دوسری طرف ایک گلی تھی جس میں ان کی کھڑکیاں کھلتی تھیں, ہوادار کمرے ہو گئے, اور دو گھروں کے درمیان ایک 6 فٹ کی دیوار ہے, پرائیویسی ہے. اور اللہ نے 4 پیسے دیے تو ان کھلے علاقوں میں آ گئے جہاں کنال کا گھر تھا اور چاروں طرف اوپن تھا. ٹھیک ہے جی, فرنٹ پہ بھی اوپن, رائٹ لیفٹ بیک پر بھی. اللہ نے اور پیسے دیے تو 5 کا 6 کنال کا گھر لے لیا, اس میں پورے باغیچے آل اراؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے, پھر اور اللہ نے وسائل دیے تو ایک بڑا بنگلو لے لیا, ایکڑوں کا, 2 ایکڑ کا, 4 ایکڑ کا. اس میں کیا ہے, اس میں ضرور واٹر سائڈ بھی ہوتی ہے, کوئی سوئمنگ پول ہے, کوئی جھیل ہے, کوئی ایک کھالا سا گزر رہا ہے, اس کے اوپر سے ایک پل ہے, اس میں سے گزر رہے ہیں.
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انسان کی جو سوچ ہے اس کا حصہ ہے کہ ایسا گھر ہو کہ جو باغیچوں میں گھرا ہوا ہو اور نیچے نہریں بہتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں وہ وعدہ دلاتا ہے جو پہلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ قرآن مجید آخرت کا راستہ بتاتا ہے. ہماری پرائرٹی آخرت نہیں ہے، دنیا ہے. دنیا میں ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ گھر بنانا چاہتے ہیں. انڈسٹریز بھی ایک بڑا سا گھر، وہ 10 ایکڑ کا گھر بنانا چاہتا ہے. میرے ایک مزدور جو ہے وہ 2.5 مرلے کا مکان بنانا چاہتا ہے. ایک ملازم آدمی وہ 5 مرلے کے مکان پہ خوش ہے. کوئی ذرا اس سے ذرا کچھ خوشحال ہے تو وہ 10 مرلے کے مکان پہ خوش ہے. اور کوئی جو ہے وہ ایکڑوں میں مکان بناتا ہے، مکان ہی. ٹھیک ہے، تو اس کا پھر ذکر آ گیا کہ یدخلکم جنات ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کس دن؟ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دانے ہاتھ دوڑ رہا ہوگا ساتھ ساتھ. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سامنے تو نور، عام مفسرین نے یہ سمجھا کہ سامنے نور ہوگا ایمان کا، اور دائیں ہاتھ انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور نیک کاموں کا نور ہوگا. یعنی یہ کوئی بہت خطرناک راستہ ہے کہ جس پر بڑی روشنی درکار ہے، بڑی فوکس لائٹ. تو وہ وہاں انہیں مل رہی ہوگی اور وہ جنت پہ چلے جائیں گے اس پہ گزرتے ہوئے، وہاں روشنی ملے گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد ایک آیت آئی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی، لہذا یہاں جہاد اپنے وسیع تر مفہوم میں ہے، جد و جہد کرنا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کی روشنی میں منافقین کی ساری چالیں بے اثر بنائیں. منافقت تو ختم نہیں ہوئی لیکن وہ چالیں بے اثر ہو گئی. تو یہ تھا، یہ جہاد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے خلاف. باقی کفار کے خلاف تو جنگیں ہوئی. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کرو. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب چونکہ یہاں سورہ تحریم کے آغاز میں وہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کا ذکر ہے، تو ایک بڑا اہم ایشو یہاں پر ڈیسائیڈ کر دیا کہ اگرچہ دنیا میں فار سوشل ریزنز انسان ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ایک نابالغ لڑکا اپنے باپ کے پر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک عورت اور ایک مرد، وہ دونوں مل کے ایک گھر بناتے ہیں اور پھر ان کے کانٹیکٹ سے اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو دنیا میں تو ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن یہ وعدے کر دیا کہ آخرت میں ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. کیا ہوگا آخرت میں؟ ایک منٹ ذرا میں ضروری بات کر لوں. ہیلو، بیچ جا کے بات کرو عامر رضا صاحب سے. یہاں سے نہ ملے تو پھر موبائل سے کر لو، ٹھیک ہے؟ وہ تنظیم کے آفس سے فون آیا. چلو بھی کرو آپ. تو یہاں یہ بات واضح کر دی کہ آخرت میں جو محاسبہ ہے وہ انڈیویجول ہے. اس کو سورۃ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. قیامت کے دن ہر شخص ایز این انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہوگا.
یعنی اس کنیکشن کے ساتھ میں فلانے کی بیوی ہوں، میں فلانے کا شوہر ہوں، فلانے کا شوہر ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا باپ ہوں، یہ نہیں چلے. دنیا میں چلتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کے لیے رعایت ہوتی ہے، اور جتنے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ یا رشوت کے ذریعے یا تعلقات کی بنیاد پر وہ فیورز حاصل کرتے ہیں. وہ جو اوپر بتایا تھا نا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو بڑے سخت ہیں اور بہت روڈ ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں دیتا ہے، جو کچھ عطا کرتا ہے اور جو انہیں حکم دیتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو بھی انہیں حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ آخرت ہے، ایک دوسرے کا کام نہیں آئے گا اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے. اگر کسی عورت کا شوہر کافر تھا اور یہ ایمان لے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دے گا. جیسے مثال آئے گی حضرت آسیہ کی، فرعون کی بیوی کی، اینڈ وائس ورسا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ خود تو نیک ہو، اور یہ مثال تو ہو گئی، وائس ورسا کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ مرد نیک ہو اور بیوی جو ہے وہ کافرہ ہو تو مرد اس کے کسی کام نہیں آئے گا. تو یہاں پر 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی مثال ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافر عورتوں کے لیے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی علیہم السلام، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. کیا کہیں ڈاکٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا، ڈاکٹر عطا الرحمان. اچھا تو وہ کہتے کلاس سے فری تھی مجھے. اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات. ہاں وہ دونوں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھی، ان کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانت کی. وہ جو موضوع پیچھے سے آ رہا ہے نا، شوہر کے رازوں کی حفاظت، تو یہ کیا تھی؟ کافر سرداروں کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی تھی کہ ہمارے شوہروں کو، اللہ کے نبیوں کو کون کون ملنے کے لیے آتا ہے، حالانکہ یہ راز تھا، اور وہ پھر تشدد کرتے تھے. یہ کیا تھی؟ یہ ان کی خیانت تھی. اس لیے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو ان کا وہ خیانت کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، لہذا ان کے شوہر ان کے کسی کام نہ آ سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور حکم دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہو جاؤ، مع الداخلین، عام داخل ہونے والوں کے ساتھ. صرف اس لیے کہ تم نوح کی بیوی ہو یا لوط کی بیوی ہو تمہیں ایک کلاس نہیں ملے گی. عام جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. اس کے بعد دوسری مثال دی اس کی بالکل اپوزٹ. وہ کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مومن عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، آسیہ سلام علیہا. اس قالت، جب انہوں نے درخواست کی، جب انہوں نے فرمایا، عرض کی سیدہ آسیہ نے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ربا میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر تعمیر کر، ایک گھر بنا، محل بنا. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کی بدعملیوں سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. پھر تیسری مثال بیان فرمائی ایک ایسے گھرانے کی کہ ایک خاتون ہے، خود بھی انتہائی نیک ہے، اللہ والی ہے، اور اس کا گھرانہ بھی اللہ والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. وہ جو عیسائی ان پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ انوالو ہوئی اپنے منگیتر
یوسف نجار کے ساتھ اس کی نفی ہو گئی کہ آسنت فرجا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وصدقت بکلمات ربها، اور اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ کہ تمہیں اللہ بیٹا دے گا، انہوں نے ابارشن نہیں کروائی، ٹھیک ہے نا، اپنی خودکشی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کر دی۔ وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اصل یہ رہ گیا فنفخنا فیہ من روحنا، تو انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنے امر میں سے پھونک دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں پر آ گیا۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ملاپ ہوتا ہے، شرمگاہ کے ذریعے سے اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم جو آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو بہت بڑا ہے، یہ پوری کائنات بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے بنی تھی، there was nothing، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ وجود میں آیا تو پھر تخلیق کا پروسیس شروع ہوا۔ تو وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہو گئی۔ صرف ایک پاسبلٹی باقی رہ گئی کہ کوئی گھرانہ بھی برا ہو، شوہر بھی برا ہو، عورت بھی بری ہو، وہ مثال 30ویں پارے کے آخر میں تبت یدا ابی لہب وتب میں آ گئی کہ ام جمیل جو بیوی تھی ابو لہب کی، وہ خود بھی کافرہ بھی تھی اور بری بھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شوہر ابو لہب وہ بھی بدترین انسان ہے۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے صرف ایک کا نام لے کر کنڈم کیا اس کو، اور وہ ابو لہب، اور اس بیوی کا بھی ذکر وہاں پر ہے، تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی وہ ایندھن اٹھا کے لانے والی اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گلے میں مونج کی رسی کی کا پھانسی ہوگی، پھندا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔